أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلم العلم. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تعلم العلم، علم کو سیکھو، علم کو حاصل کرو، علم کو پڑھو. یا رسول اللہ، اگر علم کا حصول آپ حکم دے رہے ہیں حصول علم کا، تو آخر وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ہم علم کیوں حاصل کریں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ تَعَلَّمُهُ حَسَنًا، اس لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کا پڑھنا، علم کا حصول ایک نیکی. کون انسان ایسا جو نیکی کے حصول کے لیے کوشش اور کاوش کرے گا؟ فرماتے ہیں وَمَدَارَسَتُهُ تَسْلِيمٌ، اور اس کا تکرار کرنا، اس کو دوسرے کو درس دینا، اس کو دوسرے کو پہنچانا، یہ اللہ کی تسبیح کا حکم ہے. یعنی اگر ہم کسی کو علم دے رہے ہیں، کسی تک علم پہنچا رہے ہیں، تو یہ فقط اور فقط ہمارا عمل نہیں ہے، در حقیقت تسبیح پرورت. اور فرماتے ہیں والبحث عنہا جہاد، یاد رکھو علم کے لیے تفحص کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے کدوکاش کرنا، علم کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہنا، اسی کا نام جہاد. حالانکہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ جہاد کا مطلب ان کا سر کاٹنا نہیں ہے. اسلام کہتا جہاد تحصیل علم کے لیے کی گئی ایک کاوش. ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی توفیق مرحبا. کامل 8واں مرحلہ عقیدتنا بالعدل، ہمارا اعتقاد، ہمارا عقیدہ عدل سے. دیکھیے بہت سارے معاملات ہمارے عقیدے میں ایسے ہوتے ہیں کہ ہم بچپن سے ان کو یاد رکھتے ہیں، لیکن ہم اس کی صحیح ڈیفینیشن اور صحیح تعریف بھی نہیں جانتے. ہم معنی بھی نہیں بتا سکتے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے نا. توحید کا مطلب کیا ہے؟ کیا آپ اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے جانتے تھے کہ توحید فی الافعال کیا ہے، توحید فی الذات کیا ہے، توحید صفات کیا ہے، توحید فی العبادہ کیا ہے؟ کیا چیزیں پڑھی گی آپ توحید سے متعلق؟ صفات سے متعلق صفات کی کتنے قسمیں؟ صفات ثبوت، صفات خود، صفات ثبوتیہ کے اندر دو قسم موجود ہیں. ایک صفات وہ ہیں جو صفات کمالیہ ہیں، اور ایک صفات وہ ہے صفات اضافیہ ہیں. یہ سامنے آئی نا. اب ایسی مثلا عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل کا مطلب انصاف کرنے والا. خود انصاف لفظ عربی لفظ ہے. عدل کا مطلب ہم جب عقیدہ عدل رکھتے ہیں تو اس سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں عقیدہ عدل کو؟ عقیدہ عدل کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. لہذا اس سوال کے حل کے لیے ہم اس بحث کو وَنَعْتَقِدُ، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور عقیدہ رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ ان بے شک من صفاتہ تعالی، اللہ کی صفات میں سے. کون سی صفات؟ الثبوتیہ، صفات ثبوتیہ میں سے. الکمالیہ، صفات ثبوتیہ اضافیہ نہیں، کمالیہ میں سے. کیا ہے؟ انہ عادل، کہ اللہ عادل. تو عدل کا اللہ سبحانہ تبارک و تعالی کے بارے میں عقیدہ رکھنا، یہ کچھ الگ سے عدل نہیں ہے، اللہ کی صفات ہی کو ماننا ہے. آپ برادران اہل سنت والجماعت سے پوچھیں گے اصول دین کتنے؟ تو اصول دین 3 ہیں: توحید، نبوت اور قیامت. ہمارے یہاں بچوں پڑھاتے ہیں اصول دین 5 ہیں: اول توحید، دوسرے عدل. ہم نے عدل کو کہتے عدل کہاں سے لے کے آئے؟ ہم کہیں عدل الگ سے کہیں نہیں آیا، اللہ کی صفات ہی میں سے ایک صفت کا نام اللہ کا عادل ہونا. بات واضح ہوئی؟
ان من صفاتہ تعالی ثبوتیہ الکمالیہ، کیا ہے صفات ثبوت صفات کمالیہ میں سے؟ انہ عادل، کہ بے شک وہ اللہ عادل ہے۔ کیا مطلب؟ غیر ظالمین، ظالم نہیں ہے، ایسا عادل ہے کہ ظلم نہیں کرتا۔ فلا یجوز، فلا یجور، زیادہ جور نہیں ہے اس کے یہاں، ظلم و جور، جور کا لفظ ہے، فلا یجور، وہ جور نہیں کرتا فی قضائہ، اپنے فیصلوں، ولا یخیف فی حکمہ، اور نہ اپنے حکم میں وہ دوسرے پر خوف ڈالتا، ڈراتا۔ یصیب، ثواب سے، یصیب المطیعین، جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کو ثواب دے، وَلَهُ، اور اس کو حق حاصل ہے، ان یجازی العاصین، جو جتنے گنہگار ہیں، عصیان کرنے والے، عصیان عاصی، عاصی صیغہ اسم فاعل، واحد عاصین جمع کا صیغہ، عاصی کی جمع ہے، جتنے گنہگار ہیں ان سب کو گناہوں کی جزا دے، اس کو حق ہے۔ آپ نے غلطی کی، ابھی آپ کو غلطی کی جگہ دے دے، میں نے غلطی کی، مجھے فون، اس کو حق ابھی کر سکتا ہے۔ میں نے غلطی کی، وہ قیامت میں دوں گا نہیں، وہ رکھے اپنی جگہ پر، لیکن وہ ابھی کر سکتا ہے، اس کو حق ہے۔ وہ لہو کا مطلب وہ لہو الحق، اس کو حق حاصل ہے۔ بات واضح ہوئی؟ ولا یکلف عبادہ، اور وہ اپنے بندوں کو تکلیف نہیں دیتا، کئی تکلیف، ماں، ہر وہ تکلیف، لا یطیقون، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ 50 کلو وزن اٹھائیے، کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ میں نے کہا اٹھائیے، یہ بھی دیکھا آپ میں صلاحیت ہے کہ نہیں اٹھانے کی؟ اب آپ کہیں میں کہوں نہیں، میرا یہ حکم دینا آپ کے حق میں ظلم ہے، میں ظالم بن جاؤں گا کہ میں ایسی چیز کا حکم آپ کو دینے لگا جو آپ انجام نہیں دے سکتے، ما لا یطیقون، جس کی آپ طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ ایسا کوئی 15 20 25 30 احکام شریعت جاننے والے، اور بس تھوڑا جانتے ہیں، اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، ارے 1 مہینے کے لیے بھوکا رکھوا دیا، اللہ کو کیا مل رہا ہے؟ اس کا اناج بچ رہا ہے، چاول بچ جائیں گے، اس کی غذا بچ جائے گی، کیوں رکھوا رہا روزے آپ کو؟ یہ کہ آپ کو ہی اس کا فائدہ ہے، مگر یاد رکھیں جو بھی اس نے حکم دیا ہے وہ وہی دیا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ بات واضح ہوئی؟ ولا یعاقبہم، اور وہ عقاب نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا بندوں کے اوپر، زیادتن، ولا یعاقبہم زیادتن علی ما یستحقون، اور وہ اللہ ایسا اللہ ہے ہمارا کہ وہ بندوں کو عقاب نہیں دیتا، ہم کی ضمیر پلٹے گی ان کی طرف، بندوں آسین کی طرف، وہ ان تمام گنہگاروں کو عقاب اور عذاب نہیں دیتا، کتنا عذاب نہیں دیتا؟ زیادتن، زیادہ عذاب نہیں دیتا، کس سے زیادہ؟ علی ما یستحقون، جتنا وہ استحقاق رکھتے ہیں۔ اگر کسی بندے کا گناہ یہ ہے کہ اس کو 10 کوڑے مارے جائیں تو اللہ 11 کا حکم نہیں دیتا۔ بات واضح ہوگی؟ وَنَعْتَقِدُ، اور ہم اعتقاد رکھتے اور اعتقاد رکھیں گے، انہو سبحانہ، کہ وہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، لا یترک الحسن، کسی اچھے چیز کو چھوڑتا نہیں، کوئی بھی اچھا کام وہ چھوڑے گا نہیں، عند عدم مزاحمہ، جب تک کہ کوئی زحمت نہ ہو رہی۔ اگر کوئی زحمت نہیں ہے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی درمیان میں نہیں ہے، تو کسی اچھی چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اس کو یوں سمجھیے، تھوڑا سا میں سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں اور تطبیق نہیں ہوگی یہاں پہ۔ فرض کیجئے اللہ آپ کو بہت بڑا انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کے پاس میں 5 6 کاریں ہوں،
یہ بات سمجھیے گا، میں جو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اس بات کو، 5-6 کاریں ہوں. لیکن آپ کا دشمن بھی ایک ہے جو بھی اللہ کی بات کرتا. اس نے کہا اللہ میرے اس دشمن کو پیسے مت دینا. وہ دینا چاہتا ہے، کسی بندے نے آ کے دعا کی تو بندہ بھی تو اسی کا ہی ہے، تو اس نے اس کی دعا قبول کر لیا، آپ کو پیسے محروم کر دیا. یا اس نے آپ کیوں؟ آپ اکیلے بندے ہیں اس کے، تو اور بھی تو بندے ہیں، انہوں نے مانگا تو وہ اس کی دعا آپ کے لیے مزاحم بن گئی. بات سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ سمجھ گئے بات؟ اس کی دعا آپ کے حق میں مزاحم بن گئی، بیچ میں کھڑی ہو گئی اور آپ تک پہنچے. لیکن اللہ جب تک کوئی مزاحم نہ ہو کسی حسن کو چھوڑتا نہیں ہے، کسی بھی اچھی چیز کو چھوڑتا. وَلَا يَفْعَلُ الْقَبِيحَ، وہ کسی برے کام کو نہیں کرتا. برے کام کو نہیں. کیوں نہیں؟ کیوں حسن کو نہیں چھوڑتا؟ کیوں قبیح کو نہیں کرتا؟ لِأَنَّهُ تَعَالَى، اس لیے کہ اللہ جو ہے قادر، قدرت رکھتا ہے، علی فعل الحسن، اچھے کام کے کرنے پر، وہ ترک القبیح، اور برے کام کو چھوڑنے پر. برا کون کرے گا؟ فرض کیجئے یہاں پہ یہیں تک رک کے جو مجبور ہوگا ہے، لیکن جو قادر ہوگا وہ کیوں کرے گا برا؟ آپ کسی کو تھپڑ مار سکتے ہیں، ماریں گے آپ؟ جی نہیں ماریں گے. کیوں نہیں ماریں گے آپ؟ اس لیے نہیں ماریں گے کہ آپ قادر ہیں. میری بات کو مع فرض علم ہی بحسن الحسن، اس بات کو فرض کرتے ہوئے کہ وہ جانتا ہے کہ حسن کا حسن کیا ہے، نیکی کیوں نیکی ہے، وہ اس نیکی کی وجہ کو بھی جانتا ہے. وقبح القبیح، اور کوئی برا ہے تو برے کی برائی کس بات میں ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. جانتا ہے وہ غناہ عن ترک الحسن، وہ مستغنی ہے اس بات سے کہ حسن کو چھوڑ دے، کوئی مجبور نہیں کر سکتا. وعن فعل الخبیث، اور اس بات سے ہی مستغنی ہے کہ کوئی برا کام انجام دے، وہ برے کام کے انجام دینے سے ہی مستغنی ہے، اچھے کو چھوڑنے سے ہی مستغنی ہے. وہ مستغنی ہے. اللہ الصمد، صمد کا مطلب اسے بے نیاز. اللہ سبحانہ و تعالی صمد ہے، بے نیاز ہے. فلا الحسن یتضرر بفعلہ، کوئی حسن، کوئی اچھا کام ایسا نہیں ہے جس کو کرے تو اس کو ضرر پہنچے. کوئی اچھا کام سمجھیے گا، دیکھیے کوئی اچھا کام ایسا نہیں کہ وہ کرے گا تو ضرر چھوڑ دے گا. حتیٰ یحتاج الی ترک، یہاں تک کہ وہ محتاج ہے، چھوڑنا چاہیے، اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ یہ اس کے کرنے سے اس کو نقصان ہوگا، کہ چھوڑ دو، ایسا نہیں. ولا القبیح، اور نہ کوئی قبیح ایسا ہے کہ یفتقر الیہ، اس کی طرف وہ محتاج ہو. حتیٰ یفعلہ، یہاں تک کہ وہ اس کو انجام دے. آپ کوئی غلط کام، کہیں کھانا رکھا تھا کسی کا، آپ کھانے لگے. کیوں کھانے لگے؟ آپ کیوں کھانے لگے؟ اس لیے کھانے لگے، آپ اس لیے کھانے لگے کہ آپ اس کے محتاج ہیں. محتاج ہیں تو کہاں کھا رہے ہیں آپ؟ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ محتاج ہیں تو کھا رہے ہیں. اللہ محتاج تھوڑی ہے، وہ فقیر تھوڑی ہے. فقیر ہوتا، فقر کہتے ہیں احتیاج کو، وہ احتیاج تھوڑی رکھتا کسی چیز کی طرف نہیں. وَهُوَ مَعَ كُلِّ ذَلِكَ حکیم، اس کے باوجود وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے. لابد ان یکون فعلہ مطابقا للحکمہ، ضروری ہے، لابد ضروری ہے، ان یکون فعلہ، کہ اس کا فعل ہو، کیسا فعل ہو؟ مطابقا للحکمہ، حکمت کے مطابق. ضروری ہے کہ اس کا فعل حکمت کے مطابق ہو. وعلی حسب النظام الاکمل، اور اس کے جتنے بھی افعال ہوں وہ اس نظام کے مطابق ہو جو اکمل نظام ہو. بات واضح ہو گئی؟ باقی انشاءاللہ اور مزید بعد میں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.